السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج کی یہ رات رمضان المبارک کی 24ویں رات ہے، اور آج کی ہماری تراویح میں اپنی اپنی جگہ پر ہم نے 27ویں پارے کی تلاوت کی ہوگی۔ آج کی تراویح میں کئی صورتیں پڑھی گئیں، جس میں سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ پڑھا گیا، پھر سورہ طور، پھر سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ اور بعد ازاں سورہ حدید۔ اس طرح سے کئی ایک یہ صورتیں ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ کل 26ویں پارے کی تلاوت ہوئی تھی، جس کے اخیر میں سورہ قاف اور سورہ ذاریات کی تلاوت ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک دو اہم ترین باتیں جو باقی رہ گئی تھیں، وقت کی کمی کی وجہ سے گزشتہ کل ہم بیان نہیں کر سکے تھے، تو ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرتے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ میں اور بڑے عجیب و غریب انداز میں کیا ہے۔ اسی واسطے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو، سورہ قاف کو بہت کثرت سے خطبے میں پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جہنمیوں کا بیان اوپر سے چلا آیا اور اخیر میں جہنم کی گہرائی کو اور اس کی وسعت کو بتلانے کے لیے واسطے اللہ پاک نے صرف ایک جملہ استعمال کیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن کہ ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ جواب میں کہے گی اور بھی کچھ لوگ ہیں تو میں ان کو بھی سمیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ نے جہنم کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا ہے وہ سب جہنم میں چلے جانے کے بعد، اللہ ہم سب کی حفاظت کروائے، سب کے جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم اور منتظر ہوگی کہ کوئی آئے تو میں اس کو اپنے اندر سمیٹ لوں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا پیر مبارک، پیر اپنا جہنم پر رکھ دیں گے تو وہ قط قط قط، یعنی بس بس بس، میں بھر گئی، میں بھر گئی، اس طرح سے کہے گی، ورنہ اس سے پہلے تو اس کا مطالبہ ہوگا کہ جتنے آئیں لینے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت پرہیزگاروں کے، نیک لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص سے جو اواب ہو اور جو حفیظ ہو، جو اواب ہو اور جو کیا ہو، حفیظ ہو۔ اواب سے مراد جو دل سے خدا کی طرف رجوع ہونے والا ہو، اور حفیظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال اور اطاعت کی پابندی کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جنت متقیوں کے بالکل قریب اور نزدیک کر دی جائے گی۔ اور متقی لوگوں سے کون مراد ہے؟ وہ بھی جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے اور ہمیشہ پرہیزگاری میں رہے، اور وہ بھی جو پہلے گناہوں میں مبتلا تھے اور پھر سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور اپنے اعمال کی ہیں اور اپنے
اعمال اور اطاعت کی پابندی کی، وہ بھی انہی متقین کے اندر داخل ہے، اور جو اعمال، جو بدلہ اور جو ثواب ان کو ملے گا متقی لوگوں کو، وہ ان لوگوں کو بھی ملے گا، یہ بھی انشاءاللہ متقی لوگوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب، اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس شخص سے جو رجوع ہونے والا ہو، پہلے معاصی میں مبتلا تھا اور پھر توبہ کر کے اللہ کی طرف آ گیا، اور حفیظ، اور پھر آئندہ کے لیے اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اعمال اور طاعت کی پابندی کی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے ہی رحمان سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، ہاں، جس کے دل میں ڈر ہے کہ اللہ کے پاس، رحمان کے پاس جانا ہے مجھے۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع ہونے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام، اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ تو ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ آج جس کی انٹری ہو گئی جنت میں، وہ کبھی اس سے نکلنے والا نہیں۔ لہم ما یشاءون فیہا، اس میں ان کو جو چاہیں گے ملے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس کچھ زیادہ بھی ہے، اور بھی کچھ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا گزر ہوا، وہ اگر بتایا جائے تب بھی تم سمجھ نہیں سکو۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت کی نعمتیں ہیں اواب اور حفیظ کے لیے، منیب کے لیے، جو قلب منیب لے کر آئے۔ تو اواب کون ہے اور حفیظ کون ہے؟ اواب کے معنی ہوتے رجوع ہونے والا، یعنی وہ شخص، مفسرین نے لکھا ہے وہ شخص اس سے مراد ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے، یعنی پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، پھر سچی پکی توبہ کی اور اللہ کی طرف کیا ہو گیا؟ رجوع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں، یعنی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ تنہائی میں جب بیٹھا رہتا ہے اسے اپنے گناہوں کی یاد آتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، کہا کہ یہ اواب ہے۔ اور بھی اس کے سلسلے میں اقوال ہے۔ حفیظ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرتا رہے، اس کو حفیظ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اپنی گناہوں کی یاد ہو کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ روتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، کہا کہ وہ حفیظ ہے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرے وہ حفیظ ہے۔ آگے فرمایا اور جو قلب منیب لے کر آئے۔ ابو بکر وراق فرماتے ہیں منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے اور اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے، تکبر میں مبتلا نہ ہو، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، عاجزی اس کی فطرت میں ہو اور اپنے نفس کی خواہشات سے بچا رہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جاء بقلب منیب میں داخل ہے۔ لہم فیہا لہم ما یشاءون فیہا، اس میں جو چاہے گا اسے ملے گا، جو چاہے گا ملے گا۔ ولدینا مزید، اور بھی بہت سی نعمتیں ہم نے اپنے پاس تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر بھی ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر سورہ داریات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان پر جو انعامات اور احسانات اور اکرامات ہو رہے ہوں گے ان کو وہ وصول کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کرنے والے تھے، محسنین میں سے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، یعنی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کبھی اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں، کبھی عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، کبھی جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ اس حال میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔
وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رات میں عبادت کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے استغفار کرتے ہیں۔ سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ رات بھر میں انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، کوئی زنا نہیں کیا ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود صبح ہوتے ہوتے استغفار میں لگتے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے، معاف کر دے۔ عبادت کی ہے لیکن عبادت کا جیسے حق تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا، ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیے یہ جنتی لوگوں کی صفات ہے کہ عبادت کرنے کے باوجود بھی استغفار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ گناہ کرنے کے باوجود بھی استغفار نہیں کرتے، جمے رہتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اس میں جو استغفار ہوتا ہے سحر کے وقت میں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے صبح صادق کے وقت استغفار کرنا چاہیے۔ یہ جو کہا کہ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم سوتے ہیں اور اللہ کے سامنے زیادہ کھڑے رہتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب ہے کہ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ تھوڑا سا حصہ بھی، بعض مفسرین کے بقول تھوڑا سا حصہ بھی اگر رات کا گزر گیا عبادت میں، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابو جعفر باقر تو یہاں تک فرماتے جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوویں بلکہ عشاء کے انتظار میں رہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ لیکن بہرحال تہجد کی نماز اور اس کا وقت جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور سحری جو استغفار ہوتا ہے سحری کے وقت میں اور صبح کے وقت میں جو استغفار ہوتا ہے، یہ متقی لوگوں کی صفات میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بڑے فضائل قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی منقول ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہوتا ہے سوال کرنے والوں کا بھی اور محروم کا بھی۔ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ فقیر اور محتاج صرف وہ نہیں ہے جو سائلین ہوتے ہیں، مطلب مانگتے ہیں، بلکہ بہت سی مرتبہ وہ لوگ بھی محتاجین میں شامل ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ منقول ہے کہ وہ لوگ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں چن چن کے تلاش کر کر کے جو مانگتے نہیں ہیں مگر ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین تو بہت دور کی بات، خود اپنی ذات پر غور کرے انسان تو اس میں بھی اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین کی نشانیاں کیا ہے اور آسمان کی نشانیاں کیا ہے؟ تو یہ زمین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہزاروں مخلوقات زمین پر پیدا کی ہیں، اور یہ نباتات ہے اور درخت ہے اور شجر ہے اور حجر ہے اور درختوں کی ٹہنیاں ہیں اور ان کی شاخیں ہیں اور پتے ہیں اور پھل ہیں اور پھول ہیں اور پھلوں کے مزے ہیں اور پھولوں کی خوشبو اور ان کے رنگ ہیں اور چوپائے ہیں، چرندے پرندے درندے، گائے بیل بکریاں مرغیاں انسان اور دیگر جانور، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سینکڑوں قسم کے فوائد رکھے ہیں، اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ بلند و بالا پہاڑ اور درخت اور بہتی ہوئی نہریں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اگر انسان غور کرے۔ اور پھر یہ تو اوروں کی بات ہو گئی، دور کیوں جائیں، ہم اپنی ذات میں غور کریں۔ اللہ نے ایک منی کے قطرے سے بنایا، جب کمزور تھا پیدا ہوا کمزور تھا، پھر جوان ہوا، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر موت اس کو چاٹ جاتی ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، چکھنے کو زبان دی، سونگھنے کو ناک دی، کھانے کو منہ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان اور پکڑنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پیر اور سوچنے کے لیے دماغ اور جذبات کے لیے دل۔ تو یہ ساری اللہ کی جو نعمتیں ہیں انسان غور کرے تو یہ اس کو اپنے خالق اور مالک تک پہنچانے کے لیے کافی۔
وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں روزی ہے تمہاری جس کا اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، قسم ہے رب سما والارض، قسم ہے زمین اور آسمان کے رب کی، یہ ساری باتیں جو اور یہ سارے وعدے جو تم سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جنت اور جہنم کی باتیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یہ بالکل سچی اور برحق ہے، اور ایسی ہے جیسے کہ تم بول رہے ہو، جیسے تمہیں اپنے بولنے میں شک نہیں ہے، اسی طرح سے ان باتوں میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر ایک جگہ پر سورہ زاریات ہی میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو لَمُوسِعُونَ پھیلانے والے ہیں، اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم ہی وسیع القدرت ہیں، ہماری قدرت بہت ہی وسیع ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے پیدا کیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم سمجھو اور نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بس تم سب اللہ کی طرف بھاگو، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، انی لکم منہ نذیر مبین، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ سامعین محترم، غور کرنے کی بات یہ ہے یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا فَاسْعَوْا إِلَى اللَّهِ، نہیں بلکہ کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ قرآن کریم میں جب نماز کا تذکرہ ہے، جمعہ کی نماز کا، تو وہاں پر کیا ہے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، یاد کی طرف، نماز کی طرف دوڑو۔ یہاں پر فرمایا اللہ نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ بہت سی مرتبہ اس میں کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک ہے دوڑنا، ایک ہے بھاگنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر انسان غور کرے۔ بہت سی مرتبہ انسان سوچتا ہے میں اللہ کے راستے پر چلتا ہوں اور اللہ والا بننا چاہتا ہوں اور گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو بہت سارے مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مالی پریشانیاں آتی ہیں، جانی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنی داڑھی بڑھاؤں تو دھندا برابر نہیں ہوتا۔ ایک صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگا، میں نے اسے کہا کہ بھئی اپنی داڑھی کیوں کم کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دھندے کی مناسبت سے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ارے اللہ کے بندے، جو اللہ تمہیں داڑھی کم کرنے کے ساتھ دیتا ہے، کم کرنے کے بعد دیتا ہے، تو داڑھی کے بڑا ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دے گا۔ تو انسان اس طرح کے آثار پیش کرتا ہے کہ ہمیں مالی مشکلات پیش آتی ہیں، جانی مشکلات پیش آتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری طرف تمہیں آنا ہے، نفس سے بچ کر، شیطان سے بچ کر، تو تمہیں دوڑنا نہیں، بھاگنا پڑے گا۔ اور بھاگتے وقت انسان ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ دیکھیے ایک چیز کی طرف ہم کو دوڑنا ہے تو ہم دوڑیں گے، چپل پہنیں گے، کپڑے درست کریں گے، اور پھر آستین چڑھائیں گے اور تہبند مضبوط باندھیں گے، اور پھر وہاں سے دوڑیں گے تاکہ اس چیز کو جا کر پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے؟ اور ذرا اس منظر کو سوچئے، ایک انسان کے پیچھے کوئی زبردست اژدہا لگ گیا یا شیر لگ گیا۔ کون لگا؟ شیر لگا اور اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے۔ اب یہ اس سے بھاگ رہا ہے کسی محفوظ ٹھکانے کے لیے، گھر کی طرف بھاگ رہا ہے، کسی محفوظ ٹھکانے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو اب یہ نہیں دیکھے گا، اب بھاگ رہا ہے، پیچھے سے شیر آ رہا ہے، اب یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پیروں کے نیچے کچی زمین ہے یا پکی سڑک ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہیں کانٹے آ رہے ہیں یا میرا دامن کہیں کانٹوں سے الجھ رہا ہے یا نہیں الجھ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے کہیں پتھر اس کے پیر میں چھوا، نکلنے کے لیے نہیں رکے گا، کہیں کانٹا چھوا، نکلنے کے لیے نہیں چھپے گا، پیر سے چپل نکل گئے، نہیں رکے گا، ایک چپل کے ساتھ بھاگ رہا ہے، پھر دوسرا نکل گیا، اس کو بھی چھوڑ دے گا، راستے میں کانٹے آ گئے، جھاڑی آ گئی، دامن الجھ گیا، کرتا پھٹ گیا، نہیں رکے گا، بھاگے گا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے زبردست دشمن لگا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی اور اصل دشمن سے بچنے کے لیے ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جان بچانا ہے۔ اللہ فرماتے کہ میری طرف بھاگو، تمہارے پیچھے تمہارے زبردست دشمن ہے، نفس ہے، شیطان ہے، یہ تمہیں ہلاک کرنا چاہیں گے، یہ جہنم کے گڑھے میں ڈالنا چاہیں گے، لہذا میرے طرف بھاگو۔ اور اس سفر میں اگر تمہیں کچھ جانی یا مالی مشکلات پیش آتی بھی ہے تو ان کا خیال مت کرو، اس لیے کہ جو ٹھکانہ تمہیں ملنے والا ہے جنت، وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔
ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ ہاں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے بھاگے، اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کر کے، نفس اور شیطان معاصی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور بہکانے والے ہوتے ہیں، تم ان سے بھاگ کر اللہ کی پناہ لو تو اللہ تمہیں ان کے شر سے بچا لے گا۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جو قرآن کریم کی عجیب و غریب اور حسین ترین صورتوں میں سے ہیں، سورہ رحمان، کیا اس میں عجیب و غریب فصاحت اور بلاغت اور کیا حسن ہے، پڑھنے والا اگرچہ وہ عربی کا جاننے والا نہ ہو اس پر بھی ایک خاص لطف، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے لطف اور سرور کی، اور جسے اللہ نے عربی کی سمجھتی ہے اس کے دل پر تو قیامت ڈھا جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں جنت اور جہنم کے احوال کو بھی ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کاملہ کو بھی ذکر کیا، مخلوق پر اپنے احسانات کو بھی بہت ہی عجیب و غریب انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغ ہیں، دو دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغات کا کیا حال ہے؟ جنت کی اللہ نے صفات کو ذکر کیا ہے، اس کے انعامات کو ذکر کیا ہے، ذواتا افنان، جس میں بہت سی شاخیں ہیں، شاخیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے عجیب و غریب انداز میں قرآن کریم میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأکل اہل الجنت فیہا یشربون ولا یتغوطون ولا یمتغطون ولا یبولون ولكن طعامهم ذلك جثاء كرشح المسك یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس۔ ذرا اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں جس میں کثیر الشاخوں والے درخت ہیں، بہت سی شاخوں والے درخت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں دو زبردست چشمے ہیں جو دور تک بہتے چلے گئے۔ چشمہ بولے تو ذرا جسے کہتے ہیں کوکنی میں، یعنی چشمہ جس سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ ہماری زمین کا چشمہ نہیں، یہ تو بہت زبردست قسم کے دو چشمے ہوں گے آبشاروں کی طرح سے، جس میں سے پانی پھوٹ رہا ہوگا اور دور تک پوری جنت میں بہتا جا رہا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی، ایک میوہ لیکن اس کی قسمیں الگ الگ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ جنتی جنت میں ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر 22 قسم کے ریشم کا ہوگا۔ استر بولے تو اندر کا حصہ، جو تکیے کے یا گدے کے اندر جو حصہ ہوتا ہے اس کو استر کہتے ہیں۔ تو جنت کے جو تکیے ہوں گے اور جو گدے ہوں گے اور جو بچھونے ہوں گے ان کا استر یعنی اندر کا حصہ بھی ریشم کا ہوگا۔ اور ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب استر ریشم کا ہوگا تو بستر کیسا ہوگا، ہم سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان دونوں جنتوں کے جو پھل ہوں گے اور درختوں کے میوے ہوں گے دان بالکل جھکے ہوں گے، یہاں منہ کے سامنے، ہاتھ بڑھاؤ اور منہ میں ڈالو، ہاتھ بڑھاؤ اور منہ میں ڈالو۔ کوئی آم نکالنے کے لیے چڑھنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی سیب لانے کے لیے بازار میں جانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی کھجور خریدنے کے لیے کہیں سے پارسل منگوانے کی ضرورت نہیں، بالکل سامنے منہ کے پاس، ہاتھ بڑھاؤ منہ میں ڈالو، ہاتھ بڑھاؤ منہ میں ڈالو۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہی نہیں، دل بہلانے کے لیے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، جن کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ ہاں،
اللہ نے ایسے ایسی حوروں کو پیدا کیا ہے، ایسی جنت کی عورتوں کو پیدا کیا ہے مخصوص قسم کی، جن کو نہ کسی انسان نے چھوا، نہ کسی جنات کی ان پر نظر پڑی، نہ کسی نے ہاتھ لگایا، بالکل محفوظ۔ جنتی جنت میں سفر کر رہا ہوگا، ندی کے کنارے چل رہا ہوگا، تفریح لے جا رہا ہوگا، اسے اچانک کچھ موتی نظر آئیں گے، بڑے موتیوں کے گھر نظر آئیں گے، وہاں پر جائے گا، دستک دے گا تو دروازہ کھل جائے گا، اندر سے ایک حسین و جمیل قسم کی حور نکلے گی، فرمائے گی اے اللہ کے ولی، اللہ نے اندر آ جا، اللہ نے مجھے تیری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں تو یہ اندر وقت گزارے گا، پھر باہر آئے گا، موتی جیسے تھا پہلے ویسے ہی دوبارہ ہو جائے گا، نہ کہیں دروازہ نہ کوئی کہیں کھڑکی، بالکل پیک جیسے پہلے تھا دوبارہ ویسے کی ویسے ہو جائے گا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اسے دیکھا اور نہ کسی جنات نے اسے چھوا اور نہ کسی کے بالکل محفوظ سب سے، نہ کسی کی آنکھ اس پر، نظر کسی کی اس پر پڑی ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور کیسے ہوگی؟ ہاں دنیا کی طرح نہیں کہ میک اپ کے تہے لگا کر بیٹھی، نہیں، اللہ کہتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کا حسن کسی میک اپ کا محتاج نہیں ہوگا، یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی۔ یاقوت اور مرجان دیکھیں آپ نے، قیمتی پتھر ہوتے ہیں، بہت خوبصورت پتھر ہوتے ہیں، نہیں دیکھے ہوں گے تو ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے ان کی تصویر ڈال لو، نام ڈال لو تو فوراً ان کی تصویر آ جائے گی۔ اور یہ دنیا کے یاقوت اور مرجان آخرت کے کیا ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ حور عین ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی یاقوت ہو یا کوئی مرجان ہو چمکتا ہوا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اللہ فرماتے دو جنتیں اور بھی ہم نے تیار کر رکھی ہیں ان کے علاوہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، ان کی صفت کیا؟ گہری سبز، گہری سبز، بالکل جیسے ایسا محسوس ہوگا سبزی کی، ہرا، سب سے مراد گرین، انتہائی گہری گرین ہوگی، ایسا محسوس ہوگا دور سے گویا کالی ہے، اتنی گہری سبز ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، اس میں دو زبردست چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، یعنی جیسے فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایسے دو بڑے زبردست چشمے ہوں گے جن سے پوری جنت کے اندر نہریں پھیلیں گی اور پانی بہتا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، اور ان جنتوں میں میوے ہوں گے اور کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، اور یہی نہیں ان میں اچھی اچھی خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، جو اپنے خیموں میں رہنے والی ہوں گی، حوریں جو اپنے خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اس سے پہلے، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جنتی سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونوں پر اور نفیس قسم کی مسہریوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنات و انسان، کیا تم کیا اب بھی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بشيء من نعمتك يا ربنا نكذب فلك الحمد، اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے، نہیں جھٹلاتے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت ہے، بڑا برکت ہے تیرے، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عزت والا ہے، جلال والا ہے اور عظمتوں والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بھی ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، جنتیوں کی نعمتوں کو، کہ وہاں پر تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو سابقین اولین ہوں گے، ایک اصحاب الیمین ہوں گے، ایک جہنم والے اصحاب الشمال ہوں گے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنتیوں کی دو جماعتیں، ایک تو اصحاب الیمین، یہ عام مومنین ہوں گے، عام مومنین، اور ایک ہوں گے سابقین اولین، سابقین اولین، اولئک المقربین، جن کو مقربین خاص کہا گیا ہے، اللہ کے خصوصی اور مقرب بندے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین،
تو تین قسم کے ہوں گے لوگ. ایک تو سابقین اولین میں سے جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب بندے، خصوصی بندے، نیک لوگوں میں سے بھی بہت ہی خاص قسم کے بندے. فی جنات النعیم، جنت کے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت اور پچھلے لوگوں میں سے چھوٹی جماعت ان میں شامل ہوگی. بعض لوگوں نے کہا اگلوں سے مراد سابقین پہلی امتوں کے لوگ اور آخرین سے مراد امت محمدیہ کے لوگ. لیکن اس پر پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ سابقین پہلی امتوں کے لوگ تو زیادہ اونچے درجات پر جائیں گے اور اس امت کے لوگ کم جائیں گے. تو ابن کثیر وغیرہ دیگر مفسرین نے جو راجح بات ذکر کی ہے، اولین سے مراد صحابہ کرام اور تابعین اور امت کے پہلے درجے کے لوگ اور آخرین سے مراد بعد کے حضرات جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. یعنی دونوں جماعتیں امت محمدیہ کی ہوں. جو اولین سے مراد بھی امت محمدیہ کے افراد اور آخرین سے مراد بھی امت محمدیہ کے افراد. علی سرور موضونہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے جڑاؤ تختوں پر، سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت کے لیے وہ اچھے وہاں پر گھوم رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی جوان نہیں ہوں گے. باکواب واباریق، آگ خورے اور کوزے اور پیالے اور گلاس لے کے آ رہے ہوں گے. وکأس من معین، اور پیالے بھر بھر کر لا رہے ہوں گے بہتی ہوئی شراب سے. کون سی شراب؟ بیئر نہیں، وسکی نہیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جنت کی شراب نہ اس سے سر دکھے گا اور نہ اس سے انسان پر نشہ طاری ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جو ان کی پسند کے مطابق وہاں میوے ہوں گے. کھجور پسند ہے تو کھجور، انگور پسند ہے تو انگور، اور انار چاہیے تو انار، سیب چاہیے تو وہ حاضر، اور جناب کچھ اور چاہیے تو وہ سامنے. جو پسند ہوگا اللہ فوراً حاضر کر دے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس قسم کا گوشت کھانے کو چاہے گا اس قسم کے پرندوں کا گوشت سامنے ہوگا. جب یہ اللہ کا ولی ان گوشت کو کھانا چاہے گا اور پرندوں کا فرائی آئٹم اس کے سامنے وہ چاہے گا کہ میں کھاؤں، تو پرندے اس کے سامنے، جنت کے فرشتے، جنت کے پرندے اس کے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے. پرندے کہیں گے، ایک کہے گا مجھے کھا لے، دوسرا کہے گا مجھے کھا لے، تیسرا کہے گا مجھے کھا لے، چوتھا کہے گا مجھے کھا لے. یہ پرندے آ کر اس پر قربان ہو رہے ہیں. آج انسان کے گھر کی مرغی اس کے ہاتھ نہیں آتی اور جنت کے فرشتے، جنت کے پرندے اس پر وہاں قربان ہو رہے ہیں. آتی ہے کہ مرغی تو ہاتھ آتی ہے کیا؟ نہیں آتی. وہاں پر تو جنت کے پرندے اس پر قربان ہو رہے ہوں. اچانک ایک پرندہ آئے گا جو کہے گا اے اللہ کے ولی، میں نے جنت الفردوس پہ پرورش پائی ہے، مجھے کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ تو یہ پرندے آ کر اس پر قربان ہو رہے ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، اور گوری گوری بڑے آنکھوں والی حور عین ہوں گی. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، چھپے ہوئے موتیوں کے مانند ان کا حسن ہوگا. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے بدلے میں اللہ اس کو دے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، نہ کوئی لغو بات سنے گا، نہ کوئی گناہ کی بات سنے گا، نہ بکواس، نہ ٹھوک ٹھاک، کچھ نہیں، بالکل سکون ہوگا. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ہر جانب سے سلامتی کے پیغامات فرشتوں کی طرف سے اس پر آ رہے ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا اصحاب الیمین، نیچے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی دوسرے درجے کی جنت. ما اصحاب الیمین، ارے وہ بھی بڑے زبردست درجات میں ہوں گے. کیا کہنا ہے ان کا بھی؟ فی سدر مخضود، ہاں یہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا. وطلح ممدود، اور کیلوں کے تہ پتے کیلوں کے درخت ہوں گے. وظل ممدود، اور لمبا سایہ ہوگا، لمبا سایہ، یعنی ایک ایک درخت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک ایک درخت جنت کا ایسا ہوگا، اللہ پاک ایسا جنت کا درخت دیں گے کہ ایک گھوڑا اگر اس کے تنے کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے، ایک گھوڑا، اگر گھوڑا بھی کیسا سست رفتار میں، انتہائی تیز رفتار گھوڑا
اگر درخت کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے، دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، دوڑتے دوڑتے جوان ہو جائے اور جوان ہو کر پھر دوڑتا رہے، دوڑتے دوڑتے بوڑھا ہو جائے، اس کے باوجود بھی ایک جنت کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب الجواد المزمر السریع 100 سنۃ ما یقطعها، 100 سال تک دوڑتا رہے تیز رفتار گھوڑا تب بھی ایک جنت کی گولائی کو اور اس کے سائے کو ناپ نہیں سکے گا۔ ایسا درخت اللہ ایک سبحان اللہ پر دیتا ہے۔ وماء مسکوب، اور پانی ہوگا بہتا ہوا، اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور پانی کی صاف و شفاف ٹھنڈے پانی کی نہریں ہوں گی۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے ہی میوے ہوں گے، لا مقطوعہ، کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعہ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، جتنا چاہے کھائے۔ وفرش مرفوعہ، اونچے اونچے بچھونے ہوں گے، اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ اور ایک قول کے اعتبار سے اس سے مراد حور عین ہوگی، انا انشأناہن انشاء، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک خاص اور اچھی اٹھان میں پیدا کیا ہے، فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنا دیا ہے، عربا اترابا، عربا محبت کرنے والی، اترابا، اور ہم عمر ہوں گی کس کے لیے؟ لاصحاب الیمین، اصحاب الیمین کے لیے، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ یہ اللہ پاک نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والے بندوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی جنت، یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی غذاؤں کا نتیجہ گندگی کی شکل میں نکلتا ہے، یہاں کی جوانی کو بڑھاپا چاٹ جاتا ہے، اور یہاں کی زندگی کو موت ختم کر دیتی ہے۔ ایسی عارضی اور فانی لذتوں پر کیا اترانا اور کیا خوش ہونا، حقیقی نعمتیں تو آخرت کی ہیں، جنت کی ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔